ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ان کی ہستی کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے۔ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے ہیں۔ آگے پھر یہود موسیٰ پر رک جاتے ہیں اور عیسائی کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائی عیسیٰ پر رک جاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، تو ابراہیم علیہ السلام بہت مہربان رونے دھونے والے تھے، اور ابراہیم کا مطلب بھی مہربان باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت بڑی، بہت لمبی ہے، اسے سنانے کے نہ مجھے سکت ہے اور نہ آپ سن سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے صحیح سلامت باہر نکالا، تو پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا۔ تو اس نے سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ جو ہی ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت حاجرہ 20-22 سال کی تھی۔ تو یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی، رب ہب لی من الصالحین، دعا کر رہے ہیں یا اللہ کوئی نیک بچہ دے دے، دعا کر۔ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ان میں سے کوئی چیز بنے بری نہیں ہے، لیکن اولاد کا نیک ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیو اولاد والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو پیار دینا پڑے گا، والدین کو شفقت دینی پڑے گی، ورنہ اولاد ماں باپ دو کنارے بن جائیں گے۔ تو کچھ تقریباً 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کے بجائے حاجرہ سے بیٹا دیا۔ اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی چاہ رہے تھے کہ حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی،
کہنے لگی اس بچے کو مجھ سے دور کر، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو جبرائیل آیا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے دور کرو۔ کہاں لے جاؤں؟ جہاں ہم بتائیں۔ تو جبرائیل انسانی شکل میں اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ پیچھے حضرت ابراہیم اپنی اونٹنی پر بچہ پیغام، آگے جبرائیل رہبر کے طور پر چلتے 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 1 مہینے کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا، ہائے ہائے، جہاں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا، کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے لیکن پانی ہے، اور یہاں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا، کوئی نشان نہیں پانی کا۔ تو وہاں سے چلتے 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 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی۔ جب وہاں پہنچے تو جبرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دے۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے تو ایک لفظ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ لیکن جب جبرائیل نے کہا یہاں چھوڑ دے تو ایک دم کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دو، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کیسے رہیں گے؟ کہا یہ آپ کی رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، اس کی روشنی سے سب کو ہدایت ملے گی، لہٰذا آپ چھوڑ دیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہاں 3 دن رہے یا 2 دن یا 1 دن رہے، اس کی تحقیق کوئی نہیں ہے۔ تو جب وہاں سے چل پڑے تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگی کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں، بس چپ کر کے چلے۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلے۔ جب وہ قدر پہنچے تو اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے تو نہیں کہا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں، یوں کیا، سر ہلایا، ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا۔ کہا جاؤ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، جائیے جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پر سوار ہوئے اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کے ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے ہائے، یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں گے، رب ہی جانے۔ دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی، وہ پہاڑی پہ چڑھے، اونٹنی نیچے اتری، پھر انہوں نے منہ موڑا اور اس وادی کی طرف چلی۔ کیا وقت تھا، صبح تھی، شام تھی۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے، ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا اور کہا ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ہائے ہائے ربنا لیقیموا الصلاۃ. کیا درد ہے. آپ اندازہ لگاؤ ایک آدمی کو 86 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ دیا جائے. ہائے ہائے تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. اس دعا میں بہت درد ہے جو میرے بھی آنسو نکل رہے. اے اللہ تیرے ہی کہنے پر اے اللہ تو بڑا مہربان ہے. اس میں بھی تیری کوئی مہربانی ہوگی, تیری محبت ہوگی, تیری شفقت ہوگی. انی اسکنت من ذریتی میں نے چھوڑ دیا ہے اپنی اولاد کو. یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتا ہے, جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے. تو جان یا یہ جانا. اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا اور آپ نے منہ موڑا اور چلے گئے. اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے. اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پر اپنے خاوند سے دور ہو رہی ہے. ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے, 2 بیویاں اور ہیں. ادھر ہائے ہائے پتھروں کے ساتھ دوستی ہے. میں ایک دفعہ ایسی سوچ میں بیٹھا, میں اتنا رویا اتنا رویا. میں نے کہا وہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی, چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں اور باہر بیٹھنے والے کو اندر کا پتہ نہیں. تو شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا. کالے پہاڑوں کا اندھیرا, اندھیری رات کا اندھیرا. تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بیوی بیٹھی ہوئی ہیں. ستارے روزانہ نکلتے ہیں لیکن آج وہ بھی نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہیں. کون ہے جو اسے یہاں چھوڑ گئے. چاندنی رات میں چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی, یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. پہلی رات وہ کیسے گزری ہوگی حضرت ہاجرہ پر. جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ گئی. یہ کیا ہے. وہ تو کسی پر رحم نہیں کرتا. اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا اور میری ماں ہاجرہ کو تڑپا کے رکھ دیا. ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا پانی کا, اسے گھونٹ گھونٹ پی کے وہاں ہائے ہائے وہ ان کے منہ میں ڈال رہی تھی. اس مشکیزے پر 3 دن گزرے, پانی ختم ہو گیا.